سورہ یونس کی آیت نمبر 31، سورہ یونس کا 4واں رکوع اور 11ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر، پھل پھول پودے فصلیں، ان کے ذریعے اناج پھل سبزیاں اگتی ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ساری چیزیں، یہ حواس تمہیں کس نے دیے ہیں؟ کس نے یہ عجائب تمہیں عنایت کیے ہیں؟ انہیں مدتوں کون محفوظ رکھتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے۔ انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے، پرندے کو انڈے سے اور انڈے کو پرندے سے، مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے، عالم کو جاہل سے اور جاہل کو عالم سے۔ انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے، نطفہ مردہ ہے، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے جو زندہ ہے۔ پرندہ زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے، بظاہر انڈا مردہ ہے، اس سے پرندہ پیدا ہوتا ہے جو زندہ ہے۔ مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ مومن کے گھر پر بسا اوقات اولاد کافر پیدا ہوتی ہے، اور کافر والدین کے گھر پر بسا اوقات مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو اللہ تعالی نے پیدائشی طور پر ولایت عطا فرمائی، اور آپ شرک سے اور عیسائیت سے ہمیشہ دور رہے۔ 3-4 سال کی عمر میں آپ نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے عبادتیں، ریاضتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کے صدقے میں آپ کے پورے گھرانے کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا ایک بیٹا، وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن دل سے منافق تھا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اب کہیں گے کہ اللہ، اور اس کی قدرت کاملہ کا وہ اعتراف کریں گے، اور اس کے سوا کچھ چارہ نہ ہوگا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے محبوب آپ فرمائیے تو کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور کیوں بتوں کو پوجتے ہو اور ان بتوں کو خدا، الہ و معبود کہتے ہو، باوجود اس کے کہ وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، جس کی ایسی قدرت کاملہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی؟ یعنی جب ایسے واضح دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، تو اس کے ماں سوا سب باطل اور گمراہی ہے۔ جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور تم نے اس کا اعتراف کر لیا، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کے حضور جھکتے نہیں؟
कज़ालिक यूं ही हक़्क़त कलिमतु रब्बिका, तेरे रब की बात साबित हो चुकी है, अलल्लज़ीन फ़सक़ू, फासिकों पर, अन्नहुम ला युमिनून, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। फासिक से मुराद वो काफिर हैं जो कुफ्र में पुख्ता हो गए, और रब की बात से मुराद बाद मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है वो मुराद है। और बास फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जरूर बजरूर जहन्नम को शैतान से और शैतान के पुजारियों से भर दूंगा। तो यहां ये मुराद है। कुल ए महबूब आप फरमाइए, हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि पहले बनाए फिर फना के बाद दोबारा बनाए। यानी ए मुशरिकों जिन्हें तुम खुदा समझते हो, क्या इन झूठे खुदाओं में कोई है जो पहली दफा पैदा करे फिर मारने के बाद दोबारा पैदा करे? इसका जवाब जाहिर है कि कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मुशरिकीन भी ये जानते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह ही है। कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क़, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह अव्वल बनाता है, सुम्मा युईदु, फिर फना के बाद दोबारा बनाएगा। पहली मर्तबा भी अल्लाह ही पैदा फरमाता है और मौत के बाद कल बरोज़े क़यामत फिर दोबारा अल्लाह ही बनाएगा। फ़अन्ना तुफ़कून, तो कहाँ औंधे जाते हो? ऐसी रोशन दलीलें कायम होने के बाद भी सीधे रास्ते से दूर क्यों जाते हो? कुल ए महबूब आप फरमाइए, हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़, तुम्हारे शरीकों में यानी झूठे खुदाओं में कोई ऐसा है कि हक की राह दिखाए, यानी वो हुज्जतें कायम करे, दलाइल कायम करे, रसूल भेजे, किताबें नाजिल करे, मुकल्लफीन को अकल और नजर अता फरमाए? इसका वाज़ेह जवाब यह है कि कोई नहीं। कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़, तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएं कि अल्लाह हक की राह दिखाता है। अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, तो क्या जो हक की राह दिखाए उसके हुक्म पर चलना चाहिए या उसके हुक्म पर चलना चाहिए जो खुद ही राह ना पाए जब तक राह ना दिखाया जाए? अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, यानी जैसे तुम्हारे झूठे खुदा बुत हैं, किसी जगह जा नहीं सकते जब तक कि कोई उठा ले जाने वाला उन्हें उठाकर न ले जाए, और न किसी चीज की हकीकत को समझते हैं और न हक की राह को पहचानते हैं, बगैर इसके कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी, अकल और इदराक दे। तो जब उनकी मजबूरी का ये आलम है तो वो दूसरों को क्या राह बता सकेंगे? ऐसों को खुदा बनाना, माबूद बनाना, इनका मुती बनना कितना बातिल और बेहुदा है। फमा लकुम कैफ तहकुमून, तो तुम्हें क्या हुआ, कैसा हुक्म लगाते हो और इन झूठे खुदाओं को तुम खुदा समझते हो, इन बेजान पत्थरों को। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, और इन मुशरिकीन में अक्सर तो नहीं चलते मगर गुमान पर, इनके पास कोई दलील नहीं, शक में पड़े हुए हैं और ये गुमान करते हैं कि पहले लोग भी बुत परस्ती करते थे, उन्होंने कुछ तो समझा होगा। इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, बेशक गुमान हक का कुछ काम नहीं देता,
یعنی گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے اللہ کے اتارے بغیر. کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے. اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہی نہیں جس کی نسبت شک ہو سکے. اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے، کوئی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا. یقیناً وہ اللہ کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی جو کتابیں پہلے آ چکی، توریت، انجیل، زبور، اس کی یہ تصدیق ہے. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے. یعنی یہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم بھی عرب ہو، فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار ہو. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو. دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کوئی کلام لکھتا ہے تو اس کے کلام جیسا کلام بنایا جا سکتا ہے. تو اگر یہ تمہارے گمان میں انسانی کلام ہے تو ساری مخلوق کو جمع کر لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ. تم ہرگز نہیں بنا سکتے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا. یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور یہ جہالت کی انتہا ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے. قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جس کا اہل علم اور اہل عقل احاطہ نہیں کر سکتے، اس کتاب کی عظمت اور جلالت کو ظاہر کرتا ہے. تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ہے، یعنی اس عذاب کو نہیں دیکھا جس کی قرآن پاک میں وعیدیں ہیں. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان سے پچھلے لوگوں نے جھٹلایا تھا. عناد، بغض اور حسد اور دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. رسولوں کے معجزات اور ان کی نشانیاں دیکھ کر انہوں نے تدبر سے کام نہیں لیا بلکہ جھٹلا دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے جتنے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ،
اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی اہل مکہ میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو دشمنی کی وجہ سے، اناد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور کفر پر اصرار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ سورہ یونس کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ یہاں بے شمار نصیحتیں اور نور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچائے۔ ہم اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کو دیکھ کر چلنا ہے، بس ایک ہی فکر اللہ کرے آ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے محبوب راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک صالح اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔